نبی کے ہم عنا صدیق اکبر، نبی کے ہم عنا صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، اور شاہد ہیں روایات و آیات اس کی، شاہد ہیں روایات و آیات اس کی، اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق، اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق۔ جناب، ذکر صالحین کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چہ جائکہ ذکر ہو افضل الصحابہ کا، ذکر ہو تاجدار صداقت کا، ذکر ہو مجسم سچائی کا، ذکر ہو ایک ایسی ہستی کا کہ جن کا پورا گھرانہ شرف صحابیت سے مشرف ہو، ایک ایسی ہستی کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی ہے، ایک ایسی ہستی کہ جسے یار غار اور یار مزار کا شرف حاصل ہے، کہ جو مجسم سچائی ہونے کے ساتھ ساتھ رفیق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی پیاری صاحبزادی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مومنین کی ماں ہیں اور ہم سب کے سروں کا تاج ہیں۔ تو جناب، آج بہت پیارا ذکر ہے، اور ضرورت اس امر کی، عہد حاضر کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے کہ آج کی ہر ماں، آج کی ہر بہن، آج کی ہر بیوی، آج کی ہر بیٹی، کیونکہ یہ خواتین کی بزم ہے، تو میں انہی سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے متعلقین کو، ذمہ داران کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو اسلاف کی، اہل اللہ کی، اور ایسی ہستیوں کی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کو مشعل راہ بنایا۔ تو آج بھی ہم ایسی ایک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول ہیں۔ اور اس خوبصورت گفتگو کے لیے جناب، یعنی آج ہم آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی مہک سے یا خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ایسی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، سیر حاصل آپ گفتگو فرماتی ہیں، اور جن کا پیارا پیارا کلام جو ہے وہ ذہن کو فکر انگیز جلا بخشتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، انہیں میں سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، اور مکمل اور پر تاثیر کلام فرماتی ہیں۔ آج ہم ان سے بھی سیرت صدیق اکبر، کیونکہ آج ہم حصہ اول کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دو نشستیں، یہ دو مبارک نشستیں آپ میرے ساتھ اور ہمارے اسکالرز اور منقبت خوانوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ماشاءاللہ جو دوسرا پیارا نام یہاں آن دس سیٹ براجمان ہے وہ ہے ماشاءاللہ عالمہ سعدیہ سعید کا۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہماری جو تیسری مہمان ہے، یہ ایک ایسا گلا ہے اور ایک ایسی آواز ہے کہ جس نے جہاں جہاں پڑھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو گلا ہے اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور ان کی آواز میں جو سوز ہے، جو درد ہے، جو جذب ہے، جو عشق رسول، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر کلام کا انتخاب اتنا ماشاءاللہ عمدہ ہوتا ہے
کہ وہ عقیدت جو ہے وہ جلوہ گر نظر آتی ہے کلام کے انتخاب میں. میں سلام عرض کر رہی ہوں، میں ویلکم کر رہی ہوں، خوش آمدید کہہ رہی ہوں محترمہ شمائلہ ناصر کو. السلام علیکم، خیریت سے ہو؟ ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز سے آغاز کیا جائے. سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے، اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے، اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور کے ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں، ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں. اور کہاں ہے عرش معلا، بس حضور جانتے
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ اتنا اعلیٰ پڑھتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے تعریف کی جائے۔ اللہ سلامت رکھے، بارک اللہ، اور بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ سے یہ جو کام لے رہا ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور قبل از اسلام محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ کیسا رہا، اور پھر آپ کا جو معاشرتی مقام ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے کلام۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ المسلمین، مجاہدہ غار میں، مشاہدہ یار میں اولیت لے جانے والے، اور آپ دیکھیں تو صداقتوں کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایام جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، مگر آپ کو شہرت اپنی کنیت ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ صدیق و عتیق آپ کے لقب ٹھہرے، اور آپ وہ اکیلے واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کی اس شرف سے بہرہوار ہوئیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ نے کہا کہ اسلام سے قبل کی ان کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے، آپ کے اس سلسلے نسب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 7ویں پشت میں جا کر نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد عثمان ابو قحافہ اور والدہ ام الخیر سلمہ بھی اسلام سے بھی اور صحابیت سے بھی بہرہوار ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ بچپن ہی سے ایک ندا کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کو چنا گیا تھا، اور آپ بچپن ہی سے بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، علیم الطبع تھے۔ آپ نے تجارت کو اپنایا، اور تجارت کے لیے اس زمانے میں سفر کرنا پڑتا تھا، شام اور یمن جاتے تھے، اور آپ کے پاس اتنی معلومات ہوتی تھی، اتنا ایک علمی خزانہ ہوتا تھا کہ آپ کی ایک رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ آپ نے کہا کہ معاشرے میں آپ کا مقام اور مرتبہ، ایک تو یہ کہ ایک معاشی طور پر جو مضبوط ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی سردار مانا جاتا ہے، لیکن آپ نسب کے حوالے سے بھی سردار تھے۔ 10 افراد ایسے ہیں صحابہ میں جو دونوں ایام میں جنہیں سربراہ مانا گیا، ایام اسلام سے قبل کے دور میں بھی اور اسلام میں بھی، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ پھر آپ تجارت کے علاوہ بھی چونکہ آپ صاحب الرائے تھے، لوگ آپ سے آ کے مشورہ لیا کرتے تھے، آپ کی دانش مندی اور آپ کی جو عقل مندی تھی اور دانائی تھی وہ ایک ضرب المثل تھی، اور لوگ آپ سے رائے لیتے اور آپ کی رائے پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ آپ کے جو قبیلے کے ذمہ تھا وہ تھا خون بہا کی ضمانت دینا، تو آپ جب ضمانت دیتے تھے تو اس ضمانت کو قبول کیا جاتا تھا، یعنی ایک سرداری اور سربراہی آپ کے پاس تھی۔ یعنی قبیلوں کے ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں۔ جی قریش مکہ نے اپنی انتظام و انصرام کو اس طرح سے چلایا ہوا تھا کیونکہ باقاعدہ کوئی حکومت تو ہوتی نہیں تھی، تو ہر قبیلے کے ذمہ داری کسی نہ کسی ایک چیز پر ہوتی تھی جو اجتماعی طور پر معاشرے میں ایک نظر آتی تھی کہ اس قبیلے کے ذمہ یہ ہے، تو وہ قبیلہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذمہ خون بہا کی ضمانت، جب بھی کوئی ایسا قتل ہو جاتا تو یہ ضمانت دیتے تو وہ قبول کی جاتی، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں تو جب بعد میں ایک دفعہ آپ نے ہجرت کا سوچا اور آپ مکہ کی 4-5 منزلیں طے کر چکے تھے کہ میں چلا جاؤں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، تو وہاں قبیلہ کارا کا ایک رئیس ملا آپ کو، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ میں مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے لوگ۔ تو اس نے جو بات کی وہ آپ کی بریک لے لوں اس موقع پہ۔ ہجرت کا بہت پیارا واقعہ ہے جو آپا ہمیں سنا رہی ہیں، اور کیا بات ہوئی ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب سیرت صدیق اکبر حصہ اول میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے قبل ہمیں آپ کا یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا اور معاشرتی مقام کیا، تو پھر ہجرت کا ایک واقعہ سمجھا رہی تھی اور اس کی تفصیل ہم جان رہے تھے۔ آپ شکریہ ندا۔ یہ بات آپ کے قبل از اسلام سے ایک آپ کی جو سیرت و کردار تھی اس پہ روشنی ڈالتا ہے یہ واقعہ، کہ آپ نے سوچا کہ میں چلا جاؤں کہ یہ لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے، تو آپ کو 5 منزلیں آپ طے کر چکے ہیں مکہ پاک سے ہجرت کی، تو وہاں آپ کو قبیلہ کارا کا ایک رئیس ملا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جب آپ نے بتایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوسرے شہر، تاکہ مکہ چھوڑ دوں تاکہ میں یکسوئی سے عبادت کر سکوں، تو اس شخص نے کہا جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، اس نے کہا کہ آپ جیسا شخص
جو صلہ رحمی کرے، جو مصیبت زدوں کے کام آئے، جو غریبوں کا غم گسار ہو، جو مہمان نواز ہو، اس جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ مکہ پاک چلیں اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ آپ کی سیرت و کردار تھا کہ ایک وہ شخص، وہ مسلمان نہیں تھا مگر اس کے سامنے آپ کا کردار تھا کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے مکہ پاک میں، اور اس کی عکاسی کرتے ہیں اس کے یہ جملے۔ ماشاء اللہ جناب، آپ نے پھر قبول اسلام فرمایا، یہ جو ایک روحانی گوشہ ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام جب کیا تو اس کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے اگر ہم چند ایک لیں تو پہلا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے 20 سال قبل آسمان سے ایک چاند زمین کی طرف آیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر گھر میں گیا اور ایک ٹکڑا میرے گھر میں بھی آیا۔ ایک روایت یہ کہ پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا، دوسری یہ کہ سارے ٹکڑے اوپر چلے گئے، اور ایک روایت یہ کہ آپ ہی کے گھر میں سارے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ صبح آپ اپنے گھر سے نکلے تو وہاں اس وقت یہودی علماء ہوتے تھے، آپ نے کہا ایک عالم سے پوچھوں گا۔ جب پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ مجھے کوئی اعتبار نہ ہوا تو میں شام کی طرف تجارت کے لیے چلا گیا۔ جب میں شام گیا تو وہاں بحیرہ راہب نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ جب اسے اپنا خواب بتایا تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئیں؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے؟ کہا قریش سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کے قبیلے میں سے ایک نبی کا ظہور ہوگا اور آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور بعد از وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ میں اس خواب کو پوشیدہ رکھوں گا، میں اس خواب کو بیان نہیں کروں گا کسی سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا اور جب اسلام کی دعوت دی گئی تو آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ آپ نے بلا تردد اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی کی نبوت پر کوئی نہ کوئی دلیل ہے، آپ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی تمہارا خواب جس کی تعبیر بحیرہ راہب نے بتائی۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ تو آپ نے اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا مبارک چوما اور اسلام کو قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر اگر ایک اور قول دیکھیں آپ کے اسلام لانے میں، آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ اس درخت کی ٹہنی اتنا جھکی نیچے میرے پاس کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کلام کرنا چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کان عطا کیے۔ تو اس درخت نے آپ کو بتایا کہ آپ کے قبیلے میں سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو آپ نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو تم مجھے خبر دو گے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس درخت نے آپ کو بلایا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے جاؤ، وہ نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تم سب سے پہلے اسلام قبول کرو گے۔ تو جب آپ پہنچے اگلے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ ماشاء اللہ، جس جہت سے آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جائے گا یا دیکھا جاتا ہے، ہمیں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ پھر ایک اہم وصف آپ کی شخصیت کا ہمیں استقامت نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفا نبھائی، پھر دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات، آپ کی قربانیاں، آپ کی عقیدت و محبت، اور پھر وہ ماشاءاللہ جو ہمیں ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے، آپ جس محلے میں قیام پذیر ہوتے ہیں اسی محلے میں سیدنا صدیق اکبر بھی رہتے ہیں، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم مزاج لوگوں کی دوستی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دوستی اسلام سے قبل کی تھی، اور اسلام لانے کے بعد تو ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے پیار اور ان کا عشق جو ہے وہ کوئی اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس طرح شمع کو پروانے سے نسبت ہے، جس طرح بلبل کو پھول سے ہے، ایسے ہی صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے ہیں اور آپ ان پر جان نثار ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو آپ دیکھیں
اولاد، مال، جان، تن، من، دھن، جسے ہم لفظوں میں کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے ثابت کر کے دکھایا، اور وہ محبت اور وفا کی مثال بنے ہیں۔ اور ہم مکی دور پر نگاہ ڈالیں، اس دور میں نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کریں، جس طرح قریش مکہ کا ایک روز کا ایک وہ تھا، وہ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر بچانے کے لیے آئے تو آپ کو اس قدر مارا گیا کہ آپ خون سے تر بتر ہو گئے، اور آپ کو جب قبیلے والے اٹھا کر لاتے ہیں تو سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس جگہ ہاتھ لگاتے تھے آپ کے سر پر تو بال اتر آتے تھے، اتنے آپ زخمی اور زخموں سے چور چور تھے۔ تو جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو ہوش آیا، تو آپ کی والدہ پوچھتی ہیں کچھ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، تو آپ فقط ایک ہی بات پوچھتے ہیں، میرے آقا کا حال سناؤ، اللہ اکبر، مجھے میرے اپنے نبی کی بات سناؤ، اور مجھے جب تک ان کے حال کی خبر نہ ہوگی میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اس وقت تک آپ کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، اور وہ مجبور ہو گئیں کہ آپ کو لے جائیں اور نبی کریم علیہ السلام سے ملوائیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کو چوما، آپ کو پیار کیا، کیونکہ آپ تھے ہی ایسے پروانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر آپ دیکھیں تو بعد میں بھی زندگی میں بھی آپ حلیم و طبع تھے، نرم مزاج تھے، مگر جب بات دین کی آ جاتی تھی کمال درجے کی استقامت ملتی ہے کہ ایک لمحے کو کوئی آپ کو فکر مندی نہیں نظر آتی، آپ اتنے ڈٹ جاتے ہیں، اتنی آپ کے اندر مستقل مزاجی ہے جو بعد میں آپ کے دور خلافت میں بھی نظر آتی ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے یہ والی آیت مبارکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس آیت کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو قرض کی معاذاللہ ضرورت پڑ گئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو انتہائی جلال آیا، اور آپ نے اس قدر زور سے اسے تھپڑ مارا کہ اس کے حواس جاتے رہے۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو میں تمہیں جان سے مار دیتا۔ تو ایک نرم مزاج شخص مگر دین کے لیے وہ استقامت اور وہ ڈٹ جانا آپ کی طبیعت کا، آپ کے مزاج کا ایک حصہ تھا کہ جہاں بھی ضرورت پڑی پھر آپ نے مستقل مزاجی دکھائی، اور آپ نے ایک دین پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، کار بند رہے۔ واقعات تو بے شمار ہیں مگر آپ کے پاس وقت کم ہوگا۔ دین پہ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے والی ہستی، آپ کا ایک نمایاں وصف، ایک اہم ترین پہلو میں سمجھتی ہوں شخصیت کا، وہ آپ کی سخاوت ہے، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں آپ کے کردار میں ایک نمایاں پہلو ہے سخاوت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہتے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا نصف مال لے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا نصف مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، آج یہ پھر مجھ سے سبقت لے گئے۔ اسی طرح آپ کے سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، تو آپ نے ان دینار کو صبح میں رات میں اعلانیہ لوگوں کی ترغیب کے لیے اور چھپا کر خرچ کیا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال رات میں دن میں پوشیدہ اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے۔ پھر آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر بھر سونے کے برابر دے کر سونا دے کر آپ کو آزاد کراتے ہیں، تو آپ کے والد اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مال دے کر ایک کمزور انسان کو آزاد کرا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو ایک طاقتور کو آزاد کرائیں کہ کل وہ ہمارے کام آ سکے۔ تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں دنیاوی کسی معاملے میں کوئی بھلائی نہیں چاہتا، میں رب کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اتنی فضیلت، اتنا بڑا مقام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کو سلام عرض کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، ناراض تو نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں آپ رب سے راضی ہیں؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگتے ہیں اور 3 بار کہتے ہیں میں اس رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اس رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بتایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسے یہ مجھ سے راضی ہیں ایسے ہی میں ان سے راضی ہوں۔ اور حاملین عرش آج جو انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے سب نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ وہ بوری کا ایک پورا عبایا ٹائپ جبہ پہنے ہوئے تھے اور اس میں بٹن نہیں تھے، آپ نے کانٹوں سے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ تو آپ کو حضرت جبرائیل نے خوشخبری دی کہ آج تمام حاملین عرش بھی اسی لباس میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا علم ہے کہ آپ نے نہ جانے کتنے غریبوں، مسکینوں، ناداروں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا اور دین اسلام کی دعوت دے کر دین میں شامل کیا، اور دیگر کئی مقامات پہ آپ کی سخاوت نمایاں کردار ہے ہمارے ساتھ۔ ماشاء اللہ، سخاوت بھی آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے، اور ماشاء اللہ ایسے کئی پہلو ہیں، ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں آپ۔ اور جناب مزید آپ کے کردار کے تعلق سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے کلام ہوگا، لیکن اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج کلام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت صدیق اکبر سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ سوال اگلا میرا یہ ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی سمت آ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا جب ہم بحیثیت مجموعی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ حلیم الطبع نظر آتے ہیں، نرم دل نظر آتے ہیں، رحم دل نظر آتے ہیں، پھر بڑے معاملہ فہم اور سوجھ بوجھ والے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایسے واقعات مجھے اور میرے ناظرین کو سنائیے کہ یہ جو اوصاف ہوں وہ ہمیں نظر آئیں اور ماشاء اللہ سیکھنے کا، سمجھنے کا، میسج لینے کا موقع ملے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں ندا، بعض اوقات لوگوں میں رحم دلی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جی، اور بعض لوگ دانائی اور دانشمندی میں بڑے آگے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑا خوبصورت امتزاج، بڑا خوبصورت توازن نظر آتا ہے کہ آپ جب ابتدائی اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں نا تو نبی کریم علیہ السلام پر وحی اترتی، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اتنی آپ میں نرم مزاجی تھی کہ آپ بس قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اور قریش مکہ اپنے نوجوانوں کو اور خواتین کو بچایا کرتے تھے کہ ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ آپ کی ایک نرم دلی کی ایک صورت ہے، اور معاملہ فہمی ساتھ اس قدر ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں ان لوگوں کو چنا۔ آپ دیکھیں السابقون الاولون میں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر سیدنا صدیق اکبر کی اس دعوت پر آنے والے، سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بہت سارے جو عشر مبشرہ ہیں۔ اور یہ شروع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت اس انداز سے پیش کی کہ وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے، اور آپ کا جو دائرہ تھا وہ غریبوں، مساکین تک بھی تھا، اور اوپر کے جو سردار تھے لوگ ان تک بھی تھا۔ مطلب ہر ایک تک آپ دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے کسی نے لکھا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کی طبیعت میں ایک بے قراری پائی جاتی تھی، آپ اضطراب کا شکار ہوتے تھے جب کسی غریب کو دیکھتے، جب کسی حاجت مند کو دیکھتے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے، تو جب تک اس کی مدد نہ کر لیتے، ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ درخت نفع بخش ہوتا ہے، اس کا سایہ تک بھی ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، جس جگہ پر ہیں آپ سے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں تو جب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو وہ بچیاں جو محلے کی جن کی بکریوں کے آپ دودھ دویا کرتے تھے، وہ کہتی ہیں اب کون دوہے گا ہماری بکریوں کے دودھ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر آئے گا۔ ابو بکر نے ان معاملات میں کہیں بھی آپ نے رکاوٹ نہیں آپ نے آنے دی، دن اور رات لگا دیے، خلافت کے امور بھی سنبھال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو آپ خلیفہ بننے سے قبل کیا کرتے تھے، جن کا اب مشکل تھا بہت، مگر اس کے باوجود آپ نے سنبھالا۔ نہیں، مدینہ پاک کے مضافات میں ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کا وارث نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گزرتا تو میں سوچتا کہ میں آ کے اس کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ تو جب بھی میں جاتا تو وہاں صفائی ہوئی ہوتی، پانی پڑا ہوتا تازہ گھڑے میں، اور اس طرح سے تو میں سوچتا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو آتا ہے اور اتنی صبح سویرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چھپ کر بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق صبح سویرے آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے وہاں صفائی کی اور آپ نے پانی تازہ بھر کے رکھا۔ تو کمال درجے کا ایک آپ کے
طبیعت میں، مزاج میں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے اتنے سارے امور کو کر لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے کام اپنے سپرد لے لیتا ہوں تو میرے کام وہ بہترین طریقے سے. تو یہ جو آیت مبارکہ وہ افوض امری الی اللہ، کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے کاموں کی ذمہ داری بھی خود لے لیتا ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق خداوندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اگر ہم سنیں آپ سے تو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر جس شخص نے اپنی دوستی اور مال سے سب سے زیادہ احسان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو آپ بغرض تجارت یمن کے سفر پر تھے، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے گھر گھیرا ڈالا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں آپ سے رائے چاہیے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا واقعی یہی کہا ہے؟ تو کہا ہاں. آپ فوراً ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اس دعوت کو قبول کیا. اسی طرح اگر ہم دیگر واقعات دیکھیں آپ کے رفیق رسول ہونے کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں ہجرت کرنی ہوگی تو آپ نے اس دن سے اپنے گھر کا چراغ نہیں بجھایا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے تو رات میں چراغ جل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ صدیق اتنی رات میں چراغ جل رہا ہے؟ تو آپ نے کہا آپ نے جس دن سے تجارت پہ جانے کے لیے کہا میں نے اس دن سے چراغ نہیں بجھایا کہ نہ جانے کس دن میرے حضور کو ضرورت پیش آ جائے اور میرے گھر کا چراغ بجھا ہوا ہو. تو پھر آپ کے ساتھ سفر پر نکلے. جب آپ سفر پر نکلے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آگے جاتا ہوں کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کرے تو پہلے سینہ صدیق کا حاضر ہو، دائیں جاتا ہوں، بائیں جاتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی دشمن آئے تو پہلا تیر لگنا ہو تو صدیق کو لگے، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیوں کے بل چل کر جا رہے تھے، تو جب ایڑیاں زخمی ہو گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے شان مبارک پر آپ کو سوار کیا اور غار ثور تک لے کر گئے. اور پھر وہاں کے بھی واقعات و حالات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اپنے کرتے میں سے پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کیا، اور جو ایک سوراخ رہ گیا اس سے اپنے پاؤں سے بند کیا. جب سانپ نے کاٹا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی آپ کے رونے سے اور لعاب دہن لگایا، تو اس طرح سے آپ کا وہ زخم بڑھتا گیا. اور پھر رفیق رسول ہونے کی اتنی بڑی سعادت کہ ہر مقام پہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے، کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب لوگوں نے آپ کے گرد دوبارہ گھیرا ڈالا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں راتوں رات معراج کے سفر سے آیا ہوں، تو آپ نے کہا اگر میرے حضور نے یہی بات کی ہے تو سچ بات کی ہوگی. تو اس وقت آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ رب کے حکم سے جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، تو آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا. اسی طرح ہمیں دیگر واقعات آپ کی سیرت سے ملتے ہیں کہ کس طرح آپ نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دین کی دعوت دی تو ہر ایک میں سے کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی تردد کا اظہار کیا، لیکن ابو بکر وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے بلا تردد اسلام کو قبول کیا اور آپ کی رفاقت میں رہے، آپ کو مانا، آپ کو جانا، آپ کو پہچانا. اسی لیے آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں بہت مشکور ہوں سعدیہ سعید آپ کی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے آج ہوئی ہے. اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ماشاء اللہ پر تاثیر لب و لہجہ اور بہت کچھ سیکھا آج آپ کی پرمغز گفتگو سے ہم نے. میں بہت ممنون ہوں، آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. اور ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے بلکہ ایک اور نشست ہوگی انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مبارک ذکر سے اپنی دوسری نشست کو بھی مزین کریں. اور ہم ناظرین دوسرے پروگرام میں بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے اور آپ کے شمائل و خصائل کے حوالے سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو اسے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اور میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا اختتام محترمہ شمائلہ ناصر کی خوبصورت آواز پہ ہو. اگر منقبت ہو جائے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. میری جانب سے فی امان اللہ. کہ جب ہے قرآن مبین میں
تذکرہ صدیق کا جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا کہ حق تعالی سے ملاتی ہے نبی کی پیروی حق تعالی سے ملاتی ہے نبی کی پیروی اور لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا کہ دی کی خاطر مال دینے میں کہا فاروق نے کوئی ہو سکتا نہیں ہم مرتبہ صدیق کا اور عرش والوں نے بھی کی تقلید ان کی ایک دن عرش والوں نے بھی کی تقلید ان کی ایک دن کہ قدسیوں نے بھی ہے پہنا بوریا صدیق کا قدسیوں نے بھی ہے پہنا بوریا صدیق کا اور ہم پہ لازم ہے کہ سرور شکر کے سجدے کریں کہ ہم کو قسمت سے ملا ہے سلسلہ صدیق کا جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا